دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا شمار ایسی ہی گوہر نیاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح لندن یونیورسٹی میں جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر لنچ کر رہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح بھی اپنے لنچ کی ٹرے لے کر پروفیسر کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا، اس نے جناح سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ جناح نے پورے اطمینان لہجے میں جواب دیا، پریشان نہ ہو، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اٹھ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ جناح کے اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور پھر پروفیسر نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں رستے میں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دنائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا دولت کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح نے مسکرا کر جواب دیا، ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ وکالت میں محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک تاجر محمد علی جناح کے پاس آیا، وہ شخص کہتا ہے کہ آپ میرے مقدمے میں میری وکالت کریں۔ اس تاجر نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ اس تاجر نے دریافت کیا، کتنی فیس؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، 500 روپے فی پیشی۔ تاجر نے کہا، میرے پاس 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں، میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشی میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے ہی وصول کیے۔ تاجر نے کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم محمد علی نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا، محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ جناح کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اس ڈبے میں سوار ہو گئی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا، تمہارے پاس جو قیمتی سامان یا جو بھی رقم ہے مجھے دے دو ورنہ میں ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ کر چلاؤں گی۔ محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی بات دہرائی لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا۔ آخر کار وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرا بازو پکڑ کر یہ بات دوبارہ دہرائی۔ محمد علی جناح نے کہا کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ مجھے اپنی بات لکھ کر سمجھا سکے۔ اس نے غصے میں وہ کاغذ پکڑا اور کاغذ پہ لکھ دیا کہ قیمتی سامان یا جو رقم بھی تمہارے پاس ہے مجھے دے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی، وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آئے اور میں نے وہ پیپر انہیں تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ میں کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا۔ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح اسکول و کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک غیر مذہب لڑکے نے کھڑے ہو کر آپ سے کہا کہ آپ ہندوستان کا بنٹوارا کر کے ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ کچھ دیر خاموش رہے تو اسٹوڈنٹس نے آپ پر جملے کسنا شروع کر دیے۔ کچھ نے کہا آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پانی کا گلاس منگوایا، آپ نے تھوڑا سا پانی پیا اور اس کو میز پر رکھ دیا۔ آپ نے ایک غیر مذہب لڑکے کو بلایا اور اسے باقی بچا ہوا پانی پینے کو کہا تو غیر مذہب لڑکے نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور وہ بچا ہوا پانی پینے کو کہا تو وہ فوراً قائد اعظم محمد علی جناح کا بچا ہوا پانی پی گیا۔ پھر آپ سب طلباء سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یہ فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا کیونکہ سب کے سامنے فرق واضح ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کا ایک گروہ قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے معززین نے پریشانی کی حالت میں کہا، ہر کیس آپ بڑی مہارت کے ساتھ حل کر لیتے ہیں، اس کیس میں ہماری مدد فرمائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کیس تفصیل سے بیان کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک شخص سے مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ خریدی جس کی سطح زمین سے اونچائی 18 فٹ تک مالک کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اسے رقم ادا کر دی گئی۔
18 फुट ऊंचाई तक इमारत की तमीर के बाद मज़ीद ऊपर मकान या मज़ीद तमीरात के लिए ज़मीन का असल मालिक हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक किसी और को ज़मीन की छत फ़रोख्त करने का हक़ रखता था। जब गैर मज़हब लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि मुसलमानों ने ये ज़मीन मस्जिद की तमीर के लिए ख़रीद रखी है, तो ठीक उसी ज़मीन के मालिक से गैर मज़हब लोगों ने मस्जिद की 18 फुट से ऊपर का हिस्सा पैसे देकर मंदिर बनाने के लिए ख़रीद लिया। अब गैर मज़हब इस इंतज़ार में थे कि मुसलमान मस्जिद बनाएं और इसके बाद मस्जिद के ऊपर मंदिर की तमीर करें। उन्होंने कहा, ये हमारी मस्जिद की बेहुरमती है और ये हमारे सब्र का इम्तिहान भी होगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कुछ देर सोचने के बाद बोले, आपने मस्जिद के लिए सतह ज़मीन से 18 फुट ऊंचाई तक तमीर के लिए ज़मीन खरीद रखी है। आप ऐसा करें, मस्जिद की छत 17 फुट सतह ज़मीन से ऊपर रखें और 1 फुट छोड़ दें। जिस दिन गैर मज़हब लोग मंदिर की तमीर के लिए तैयारी शुरू करें तो आप मुझे तलब कर लीजिएगा। मुसलमानों ने ऐसा ही किया। सतह ज़मीन 18 फुट ऊंची खरीदी गई जगह में सिर्फ 17 फुट ऊंची छत तमीर की और 1 फुट ऊंचाई छोड़ दी गई। गैर मज़हब लोग बहुत खुश हुए कि मुसलमानों ने ये जानते हुए कि हम ऊपर मंदिर तमीर करेंगे, इसके बावजूद भी मस्जिद तमीर कर ली है, लिहाजा उन्होंने मंदिर की तमीर के लिए कंक्रीट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने मौका पर कायद-ए-आज़म को बुला लिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकम्मल तहकीक करने के बाद गैर मज़हब लोगों से कहा, आपने सतह ज़मीन से 18 फुट ऊपर का हिस्सा मंदिर के लिए खरीद रखा है। तो उन्होंने तंजिया मजाज में हाँ कहा। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़बरदस्त ज़हानत से फरमाया, मुसलमानों ने अभी अपने हिस्से की जगह तमीर नहीं की। उन गैर मज़हब लोगों में से एक आदमी बोला, वो कैसे? तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुसलमानों ने ज़मीन की ऊंचाई 18 फुट हासिल की थी और तमीर मस्जिद की ऊंचाई 17 फुट है। आप चाहें तो 1 फुट छोड़कर हवा में अपना मंदिर बना सकते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़बरदस्त ज़हानत से केस जीत लिया और जंग आलूद कानून को रोंद कर रख दिया। कायद-ए-आज़म वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी भी पाकिस्तान ना बनने देते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा था। इनको मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का मुखालफिन को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज़ मौखर कर देंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वफात से पहले अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान हरगिज़ वजूद में ना आता अगर इसमें फैज़ान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शामिल ना होते। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा।